ابھی ماشاءاللہ حافظ صاحب نے کہا کہ ذرا جڑ کر بیٹھے، آگے گیا کہ مجلس کے آداب میں سے ہے کہ جب بھی دینی مجلس ہو یا اللہ اس کے رسول کی بات ہو تو آدمی اگر عذر ہے تو کوئی بات نہیں، بیٹھے ٹیک دے کر، عذر نہیں ہے تو بہت ادب کے ساتھ، جتنا ادب سے سنے گے اتنا بات دل میں اترے گی، اور جتنی اترے گی اتنا عمل پہ یہ اترے گی۔ آج بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ سنتے ہی وقت بے ادبی کے ساتھ، جو پہلے گھڑا اگر آندہ رکھا جائے تو اس میں کچھ اترے گا ہی نہیں، ایک ٹنکر بھی پانی ڈالیں گے تو آندھے گھڑے میں کچھ نہیں۔ اگر نل باریک بھی ہو، گھڑا سیدھا ہو نا، تو ایک قطرہ بھی اگر پانی جائے تو کچھ نہ کچھ پانی آ جائے گا، وہ پینے کے، نہانے کے، دھونے کے کچھ قابل بنے گا۔ خیر، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، عمائدین ملت، معزز بزرگوں اور دوستوں، عزیز نوجوان، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جہاں پر دنیا کی بے شمار نعمتوں سے نوازا، وہیں پر ایمان کے بے بہا دولت سے بھی نوازا، اور سب سے بڑا فضل و کرم اور لطف اور احسان یہ بھی ہوا کہ اس نے مجھے اور آپ کو اس زندگی کے قیمتی اور سنہرے لمحات عطا فرمائے، ساتھ ہی ساتھ دین کی نسبت پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں تھوڑی دیر جڑنے کی، جمنے کی، کچھ کہنے اور سننے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو، اعلان تو سب کے لیے ہوا تھا، لیکن بیٹا وہی ہے جس کے مقدر میں تھا۔ بہت یہاں دور کے نظر آ رہے ہیں اور بہت یہاں نزدیک کے غائب نظر آ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے سعادت۔ ایک شاعر کہتا ہے، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ چونکہ میرا موضوع ہی محبت پر ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دلوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت تھی، کیسی عظمت تھی، اور کیسے وہ عاشق رسول تھے، اور اپنی زندگی کو کیسے سنوارا تھا اور کیسے بنایا تھا، دنیا کیسی ان کی چمکی تھی، اور آخرت کی بھی چمکنے کے فیصلے قرآن میں، دنیا میں قرآن نے شہادت دی۔ رضا کا پروانہ یوں ہی نہیں ملا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گئے اور وہ لوگ اللہ رب العالمین سے۔ دنیا میں جنت کی بشارت ملی صحابہ کو،
10 صحابہ کرام جنہیں ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی، یوں ہی نہیں ملی۔ اسلام لانے سے پہلے، ایمان سے پہلے کیا حالت تھی؟ جب ایمان میں داخل ہوئے، قرآن آیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک شاعر کہتے ہیں، وہ جو کچھ نہ تھے، وہ جو کچھ نہ تھے اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، نقطہ دروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، نقطہ دروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سناتے رہے، ایک ایک اچھائی آپ لیتے رہے۔ صحابہ سن کر ایک کان سے سنا تو دوسرے کان سے اڑا دیے نہیں، ہم ابھی اٹھے تو جامن جھٹک لیا چھوڑ دیے نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا تو مان لیا، اگر مگر ڈگر ادھر ادھر یوں چون چرا نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی محبت تھی۔ اور اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، کون ہے دنیا میں جو اللہ کا محبوب بننا نہیں چاہتا؟ شرط لگا دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت سے کہہ دیجئے جو میں نے پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت سے کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تم کو اپنا محبوب بنائے، اگر تم چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو۔ پھر کیا ہوگا جب اتباع ہوگی نا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ رب العالمین بڑے بخشنے والے، بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ آپ کی محبت۔ پھر میں نے دوسری آیت پڑھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ، سورہ حشر کی آیت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو تمہیں حکم دے اس کو لے لو اور اس کو پکڑو، مضبوطی سے اس پر عمل کرو۔ اور فرمایا جن چیزوں سے منع کرے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جن چیزوں سے روکے نا اس سے رک جاؤ، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں شرافت ہے، اسی میں دونوں جہاں کی سرفروئی ہے۔ قربان جاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، کیسے وہ عاشق رسول تھے، کیسے وہ محب رسول تھے، کیسے وہ جانثار تھے، کیسے وہ وفادار تھے۔ ہم بھی محبت کا دم بھرتے ہیں، نبی سے محبت ہے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے کہتے ہیں، لیکن زندگی دیکھو تو معلوم ہوتا ہے اس نے نبی کا دامن پکڑا ہی نہیں، چھوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ دیکھو تو سر کے بال شریعت کے خلاف، یہ گال شریعت کے خلاف، چال شریعت کے خلاف، حال شریعت کے خلاف، اس کا رفتار شریعت کے خلاف، اس کی گفتار شریعت کے خلاف، اس کا کردار شریعت کے خلاف، اس کا لینا دینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ شادی بیاہ، ہنسی خوشی، رنج اور غم، مرنا اور جینا، دیکھے تو پورے شریعت کے خلاف۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھو، ایک ایک ادا پر کیسے مر مٹتے تھے، ایک ایک سنت پر کیسے عمل پیرا ہوتے، اور کیسی محبت۔ تمام صحابہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء علیہم السلام کے بعد
انسانوں میں سب سے جو بڑا مقام ہے، سب سے افضل ترین انسان حضرت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. کیسی محبت، کیسا عشق تھا، آپ کے اشاروں پر سب کچھ قربان. غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان ہوا کہ اللہ کے دین کے خاطر مال کی ضرورت ہے، تو کیا لٹایا؟ سب کچھ، گھر کا سب لا کر. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے توا اور چمچ اور چمٹا اور الٹانی روٹی کے وہ بھی سب لا کر سب لگایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دل میں سوچ رہے ہیں کہ فراوانی کا زمانہ ہے، میں بہت کوشش کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن دیکھا کہ ہر وقت یہ آگے، ہر وقت آگے. ایسے جان نثار کبھی میں آگے بڑھ نہیں سکا. دل میں سوچ رہے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج موقع ہے کہ آج فراوانی کا زمانہ ہے، میں آج حضرت سے آگے بڑھ جاؤں گا، آج میں مال کا آدھا مال حضور کے قدموں میں پیش کر دوں گا، آج لا کر حاضر کر دوں گا. دوڑے گئے ہیں، لا رہے ہیں. قربان جاؤں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کر سب پیش کیا. آپ نے یہ نہیں فرمایا کتنا لائے، آپ کا بھی انداز سوال کیا تھا، اور وہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے نام کو چھوڑا، باقی سب جھاڑو مار کے سب پورا ہی لائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں آپ نے کیا چھوڑا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھا لائے ہو آدھا چھوڑا ہوں. وہی ٹھنڈے ہو گئے حضرت عمر کہ میں بڑھ نہیں سکتا آگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی تھی، جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی. صحابہ کو کہتے ہیں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جان پسینے میں بہتا، صحابہ اپنی جانی قربان کے لیے تیار. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے. اعلان اسلام شروع میں جب لوگ اسلام میں داخل ہوتے چھپ کر نمازیں اسلام کو ظاہر کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی. جان کو جوخم میں ڈالنا، خطرے کے یعنی موت کے منہ میں ڈھکیلنا تھا. لوگ چھپا دے شروع. ابھی 39 لوگ اسلام میں داخل ہوئے جب تک واقعہ سنا رہا. 39 یعنی 39 جو اپن بولتے نا 39 سمجھو، 40 میں ایک کم. 39 لوگ اسلام میں داخل ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا سے فرما رہے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اعلان کر دیں گے، کعبۃ اللہ میں پہنچیں گے، نماز پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں نہیں ابو بکر ابھی کچھ وقفہ، ابھی بعد میں. جب اصرار کیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں، اسلام کا اعلان اور تبلیغ اعلان ہوا، دعوت اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، خالقیت اور مالکیت کا اعلان. تو جب اس طرح پر آپ نے اجازت دی، خیر پہنچے ہیں کعبۃ اللہ میں پہنچ کر پہلا اسلام کا پہلا خطبہ دعوت امت نے کی ہے، اللہ کے ایک ہونے کی. جب پہنچا ہے سننا ہی تھا، کفار و مشرکین بھڑک اٹھے اور اتنا زود و کوب کیا، مارا پیٹا، اتنا لہو لہان کیا کہ منہ سے خون، ناک سے خون، کان سے منہ پورا خون سے شرابو، یعنی پورا بدن یہاں تک کہ بے ہوش. لوگ تو سمجھے کہ بھائی پتا نہیں جان باقی یعنی ادھر ادھر ہوئے. اب یہ بنو تمیم کے قبیلے سے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ لوگ جو معلوم پڑا آئے دوڑے دیکھا یہ حالت ذات، اٹھائے لے کر گھر گئے اور غصے میں آئے کہ اگر عتبہ بن ربیعہ بدبخت اس نے سب سے زیادہ مارا تھا، مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. یہ پہلے کا واقعہ سنا رہا، اتنا مارا اتنا کہ حالت خراب کر دی، بے ہوش ہو گئے. لے کر گھر گئے. دوپہر سے لے کے شام تک ہوش نہیں آ رہا ہے. ہوش آئے تو سب رو رہے ہیں.
عتبہ بن ربیعہ کے بارے میں بنو تمیم قبیلے کے لوگ کہہ رہے ہیں اگر اس میں ان کی شہادت ہوتی ہے اگر ماں تو عتبہ کو چھوڑا نہیں جائے گا, بدلے میں اس کا بھی ذبح کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے. قبیلے کے لوگ بھی لیکن وہاں گئے ہیں لوگ, ماں بھی بے چین و بے قرار ہے. اب ہوتے ہوتے تھوڑا لوگ گردی ہے, گھر میں تھوڑا ہوش آیا. شام کے وقت جب ہوش آیا پوچھ رہے ہیں کیسی طبیعت ہے, وہ پوچھ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی. سب کو فکر ہے ابو بکر صدیق کی, لیکن اس صدیق اکبر کو اگر فکر ہے اپنے محبوب کی, ہوش آیا, ہوش آتی پوچھ رہے ہیں کیسے ہیں. تو سب سے پہلے پوچھ رہے ہیں پہلے بتاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. لوگ اور بڑا کہنے لگے جان جانے کی پاڑی ہے, ابھی مر گئے, ابھی انہی کی وجہ سے اتنے حالات آئے, اتنا مارا اتنا لولا, پھر کچھ لوگ اتنا ناراض ہو گئے چل دینے لگے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر بتاؤ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. معلوم نہیں تھا. والدہ محترمہ ام خیر کہنے لگے پتا نہیں دریافت کرو. اور کیسی سے ام جمیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سہیلی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی, ان سے حال دریافت کرو, معلوم کرو. لوگ رشتے دار کہنے لگے کوئی کھانا بناؤ, بیمار دوپہر سے ہیں, کھانا کھلائیں. کھانا تیار ہوا, ماں چاہتی اپنے لب کی جگہ کچھ اس کے حلق میں اترے, کچھ کھانا کھائے. قربان جاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں خدا کی قسم اس وقت تک ابو بکر کے حلق میں لقمہ نہیں جائے گا, کھا نہیں سکتا جب تک کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا دوں. ان کا حال کیسا پہلے بتاؤ. ماں بھی بے چین و بے قرار ہو, کسی طرح اپنے بیٹے کے منہ میں جائے کھانا. اب کیا کریں, وہ انہی کا حال پوچھ رہے. خیر جب رات ہوئی, دیر ہوئی, سناٹا 11-12 بجے سب کوئی جدھر جدھر, یہ اپنے بیٹے ابو بکر صدیق کو لے کر ماں پہنچتی ہیں. آپ ارقم کے گھر دار ارقم میں آپ موجود تھے. جا کر جب پوچھا دیکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جب نگاہ پڑی آنکھیں اشکبار ہوئی, پیارے آقا بھی لپٹ گئے, رونے لگے. اور بھی جو ساتھی سب رونے لگے. یہ قربانی تھی, لیکن جب دیکھا تو قرار آ گیا, دل کو سکون آ گیا, سرور و سکون ملا. جب تک اور ابو بکر صدیق کیسی محبت کی اندازہ لگا. ہجرت کے موقع پر آپ ساتھ نے پہلے ہی بول رکھا تھا ہجرت کا حکم آئے گا, آنے والا ہے. جب سے سمجھ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھئی ہو رہا پیارے آقا مجھے ساتھ لیں گے. جب سے وہ بول کر ابھی حکم آیا نہیں, آنے والا ہے, پہلے پیشگی حکم. جب سے گھوڑا لے کر پالے ہیں, تیار رات میں بیٹھے ہیں, رات بھر جاگ رہے ہیں, گزارا دن رات. خیر پتہ نہیں تھا کب حکم آنے کا, ہجرت کا حکم کب آئے گا, آتے ہی نکلنا تھا پیارے آقا. غرض ہے کہ جب حکم آیا معلوم نہیں تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا حکم نازل ہوا نکلنا تھا, رات کے سناٹا ہے, آدھی رات ہے, 2-2:30 بجے کے قریب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے. جا کر آواز دی, آواز دیتے ہی فوراً باہر ایسا نکلے جیسے کوئی انتظار میں ہے. آپ آواز میں آپ کی انتظار میں بیٹھا ہوں, یہ آئے فوراً نکلے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوں گے, ابو بکر ابھی آدمی آنے ٹائم لگتا ہے نا, کہ رات میں اچانک آدھی رات میں آپ کے گھر جائیں تو آپ پہلے اٹھیں گے, کپڑے پہنیں گے, تیار ہوں گے, پھر باہر آئیں گے, یہ ہوگا نا. لیکن ادھر آواز بھی نکلے باہر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابو بکر اتنی جلدی تیار, سوئے نہیں, آدھی رات ہو رہی ہے, سوئے ہوں گے اٹھے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب سے آپ نے فرمایا تھا ہجرت کا حکم آئے گا اس رات سے میں رات میں سونا ہی چھوڑ دیا. اندازہ لگا دوستو کیسی محبت کے پیارے آقا کو تکلیف نہ ہو. پھر جا رہے ہیں, قربان جائیں نکلے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلائے ہیں, امانتیں رکھی ہیں. دیکھو ہم تو جا رہے ہیں, صبح اٹھ کر تم یہ سب تقسیم کرنا, امانتیں ان کو دینا, پھر آنا.
وہ نکلے ہیں غار ثور، جبل ثور، جو حجاج کرام جا کر آئے ہیں یا جو عمرہ کو گئے ہیں ان سے پوچھئے کتنا اونچا پہاڑ ہے۔ بندہ بھی جب سن 2013 میں فیملی کے ساتھ جب حاضر ہوا گیا، زار و قطار آنکھیں اشکبار تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ہجرت میں جب جا رہے ہیں، کفار پیچھے لگے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق اپنے کاندھوں پر اٹھا کر وہ پہاڑ لے کے چلے ہیں۔ آج جوانوں کا، آج پہلوانوں کا اوپر چڑھنا مشکل ہے، اکیلے چڑھنا، اور پتھریلی کیسا پہاڑ ہے، بغیر چپل کے چڑھ نہیں سکتے، پیر لولہان ہوں گے، ایسے نوکیلے پتھر ہیں، کیسے چڑھے ہوں گے۔ میں تو بہت دیر تک جب لگژری سے اترا، دیکھ کر کہ اللہ کیا قربانی دی اسلام کے خاطر، کیا قربانیاں۔ زمین یوں ہی رشک نہیں کرتی تھی، آسمان کی بلندیوں پر یوں ہی رشک نہیں کرتی کہ قربان لے کر گئے۔ غار ثور میں جب 3 دن روز وہاں لے کر گئے نا، جب جا رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محبت کیسی، عظمت کیسی، سنتوں کا شوق، ایک ایک ادا اور ایک ایک عمل، لباس ویسا، چال ویسی، بات۔ اس لیے پیارے آقا کو جب کوئی نیا آدمی آتا نا مجمع میں، پیارے آقا بیٹھے ہیں، آدمی پہچان نہیں پاتا کون پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھنا پڑتا من منکم محمد، من منکم، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ صحابہ ایسے کپڑا جب ہجرت گئے، اب میں بیچ کا چھوڑ رہا ہوں، مجھے تو محبت عشق پر بولنا ہے، کیا عشق تھا؟ جب پہنچ رہے مدینہ المنورہ، وہاں بھی استقبال تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، لوگ روزانہ آتے، پہاڑ کو دیکھتے آئے نہیں، آپ آج آئیں گے، کل آئیں گے، صبح اور شام لوگ استقبال ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ اشعار بھی ہیں، غرض جا رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر دونوں ساتھ میں ہیں، جب گئے نزدیک تک تو اہل مدینہ جو استقبال کے لیے تھے پہچان نہیں پائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون، حضرت ابو بکر صدیق کو مل رہے ہیں۔ اور یہ بھی محبت کا اور اکرام کا اعلیٰ درجہ، دیکھو آپ مصافحہ کر رہے ہیں، کیوں مصافحہ کر رہے ہیں؟ بتا دے پیارے آقا یہ ان سے، اس لیے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، لوگ مصافحہ کریں گے، اب بہت مصافحہ کریں تو آدمی تھک جاتا ہے نا، کہ پیارے آقا کو تکلیف نہ ہو جائے، تو سب سے مصافحہ خود کر رہے ہیں۔ مصافحہ ہوا، جب سورج کی کرنیں ہوئی اور کرنیں پڑنے لگی، چادر تانے چھاؤں جب کرنے لگی، تب لوگوں نے سمجھا پیارے آقا یہ ہیں۔ اب اس سے پہلے سمجھ نہیں پائے، کیونکہ لباس ایک، چال ایک، سب ایک، اتنا اپنے آپ کو ضم کرتے، ایسے نقل، ایسے کہ پوری مشابہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو یہ تو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقبہ ابن عامر شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرے محترم بزرگوں، یہ صحابہ کے لمبی، سب کے سب صحابہ ایسے عاشق تھے، ایک ایک سنت پر، ایک ایک ادا پر مر مرتے۔ آج ہمیں پتہ نہیں سنت کیا ہے، زندگیاں ختم ہو رہی، پانی پینے کی سنت کا پتہ نہیں، دوسرے تو چھوڑو، کھانا ابھی کھانے پینے کا نہیں پتا، نماز میں سے کیا معلوم، صرف میٹھا کھانا سنت، یہ یاد ہے ہم کو، لیکن لمبی لمبی رکعتیں نفل پڑھنا یہ بھی سنت ہے، یہ کہاں پتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹہلتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسروں کو ترس آ جاتا، ایک مرتبہ تو پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پوچھ بیٹھی، میرے پیارے آقا آپ اتنی لمبی لمبی رکعتیں آپ بخشائیں، قرآن میں اللہ نے وعدہ لیا سورہ فتح میں اگلے پچھلے سب گناہ معاف، پھر بھی آپ اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہیں، اتنا، ایک مرتبہ تو سجدے میں ہیں آپ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے شبہ ہونے لگا کہیں روح نکل گئی، اتنا تھوڑا دیا کچوگا، تھوڑا پاؤں کا انگوٹا حرکت کیا تب تسلی آئی، اتنے دیر تک قیام ہوتا کہ پیر سوج جاتے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ سنت کون زندہ کرے گا؟
آج نوجوانوں کو فرصت نہیں، پوڑی کھا کے تھکنے سے، پان کھا کے تھکنے سے، بیڑی پی کے تھکنے سے، چائے پی کے متنے سے، دوستوں یہ پھکنے تھکنے سے فرصت نہیں. نوجوان کیسے عاشق تھے پیارے آقا کی ایک ایک سنت. آج پتہ نہیں سنت کیا ہے. پیارے آقا نے فرمایا محبت کی علامت ہوتی ہے، ڈگری ہوتی ہے، ہر ایک چیز چیک کرنے کا ہوتا ہے نا. آلہ ہوتا ہے ہوا کتنی ہے، 20 ہے کہ 30 ہے، ضرورت 35 ہے 40 ہے نا چیک. بخار چیک کرنے کا آلہ، محبت بھی چیک کرو. محبت ہوتی نا تو آدمی کے بال شریعت کے مطابق، چہرہ شریعت کے مطابق، لباس شریعت کے مطابق، کھانا شریعت سنت کے مطابق. ایک مرتبہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ صحابی کا سنو، پھر ہم آئیں گے تابعین پر، تبع تابعین پر، اولیاء کرام پر، قریب کے بزرگوں پر. بتائیں گے آپ کو کہ کیسی سنتوں کے کیسے عاشق تھے. ہم سے لفاظی کرتے ہیں نا زبان، دعویٰ تو بہت ہے لیکن چیرے تو ایک بھی کچھ عشق اور محبت کا کچھ نہیں. ہزاروں طاعتیں بیکار، سجدہ رائے گاں حامد، بلا عشق نبی ایمان کامل ہو نہیں سکتا. محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. آدمی کچھ بھی پہنے، ہیرے جواہرات پہنے، سونا چاندی کھائے، بنگلوں میں رہے، اگر شریعت کے مطابق زندگی نہیں ہے، کچرا ہے، کچھ نہیں ہے، تباہ ہے، برباد ہے. دنیا میں بھی منہ کی کھائے گا، آخرت میں بھی. کیوں؟ یہ کامیابی کی ضمانت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کامیابی چاہتے ہو دونوں جہان کی، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی. دنیا میں بھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اس کے مطابق زندگی بناؤ، دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤں گا. اس سے ہٹے گی نا دونوں جہاں میں ناکام و نامرادی. وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہم کو پتہ نہیں اخلاق کیا ہے پیارے آقا سے. ایک مرتبہ ایک صحابی پوچھنے لگے حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ما خلقہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا کے اخلاق کیا ہے؟ آپ نے پوچھا قرآن پڑھا آپ نے؟ قرآن نہیں پڑھا. کان خلقہ القرآن، جاؤ قرآن پڑھو، قرآن میں پیارے آقا کی پوری زندگی ملے. اور ہمارا المیہ یہ ہمیں قرآن پڑھنے کی کہاں فرصت ہے؟ ہمیں قرآن کہاں آتا ہے؟ آتا بھی ہے تو پڑھتے کہاں ہیں؟ پڑھتے بھی ہے تو عمل کہاں کرتے ہیں؟ سمجھتے کہاں ہیں؟ ابھی امت کا 98-99 طبقہ قرآن سے ہی دور ہے. پیارے آقا نے بشارت دی تھی 1400 سال پہلے، فرمایا تھا لن تضلوا ما تمسكتم بهما، آپ نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ما تمسکتم بهما، جب تک تم مضبوط پکڑو گے نا دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ڈگمگا نہیں سکتی، کہیں ذلیل رسوا نہیں ہو سکتے، تمہارے قدم پھسل نہیں سکتے اور کوئی تم کو گرا نہیں سکتا. عزت اور شرافت کا نصیب آپ کا بلند و بالا رہے گا. دو چیزیں نمبر 1 فرمایا تھا، دو چیزیں رہیں گی نا لن تضلوا، تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. آج اچھے اچھے ڈگریوں والا گمراہ ہو رہا، فتنے کا شکار ہو رہا. کیوں؟ کہ قرآن ہی نہیں نہ پتا. یاد رکھو آپ کی ڈگری اگر چاند پر بھی پہنچیں گے نا تو آپ کو گمراہی سے بچ نہیں پاؤ. آپ کا مکان آپ کو گمراہی سے بچا نہیں سکتا. آپ کا بنگلہ، آپ کی گاڑی، آپ کا دکان، آپ کے مکان نہیں بچا سکتا. آپ کی دولت آپ کو گمراہی سے نہیں بچا سکتی. کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ہیں اگر تم مضبوطی سے پکڑو گے تو تم گمراہی سے محفوظ رہو گے.
تمہیں کامیابی سے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکے گی. دو چیزیں، نمبر ایک کتاب اللہ اور دوسرے پر میں وسنتی. نمبر ایک کتاب اللہ قرآن مقدس اور دوسرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. آج یہ دونوں ہمارے ہاتھوں سے چھٹی ہوئی، پتا ہی نہیں. سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہمیں پتا نہیں، بہتوں کو سورہ فاتحہ آتی نہیں، آتی بھی تو الٹی سلٹی آ جائے. نہیں دوستو، یہاں قاری صاحب ہے، قدر کرو، ان کے پاس بیٹھو، 5 منٹ اللہ کے لیے نکالو. ہوٹل میں بیٹھنے گھنٹوں موجود ہے، سڑک پہ ٹھہر کے گھنٹوں نہیں، منٹوں نہیں، گھنٹوں ڈال رہے ہیں. رات کے 2 بجے نوجوان اپنی جوانی بگاڑ رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. آؤ بناؤ، دنیا چمکاؤ، آخرت سنوارو. صحابہ کو کیسی محبت کے اندازہ لگاؤ. حضرت حذیفہ کا بھی میں نام لیا، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ. اور ایسے جلیل قدر صحابی ہیں، ان کی سیرت پر بولیں گے تو وہیں گھنٹوں نکلیں گے. اپنے 1 گھنٹے میں مختصر میں کیا سنا سکتے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی انہیں محبت تھی پیارے آقا سے، سنتوں کی کیسی عظمت اور کیسی محبت تھی. ایران فتح ہوا، شاہ ایران نے دعوت کی، شاہ ایران کی دعوت پر پہنچے ہیں، قافلہ ہے، حضرت پہنچے ہیں، شاہی دسترخوان سجا ہوا ہے، کھانے بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. کھاتے ہوئے لقمہ نیچے گرا، لقمہ نیچے گرا. کھانے میں سنت ہے، کھانا ہاتھ دھو کر کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. لقمہ نیچے گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا، یہ سب سنتیں. نیچے لقمہ نیچے گرا، آپ اٹھا کر صاف کر کے کھانے لگے. بازو والے نے ٹوکا، کونی سے دھکا دیے، ارے چھوڑو چھوڑو. یہ لوگ اسے مایوب سمجھتے ہیں، لوگ عیب سمجھتے ہیں. نیچے یہ شاہی دسترخوان ہے، یہاں دیکھ بھی اوندھی ہو جائے تو اٹھائے نہیں جاتے. یہ کیا پلیٹ ایک لقمہ، لوگ دیکھ کر کیا بولے، یہ کیا، نہیں مت اشارہ کر رہے تو چھوڑو چھوڑو، قربان جاؤں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت دیکھا انہوں نے اٹھا کر لے کر کھانے لگے. بولے نہیں لوگ کیا بولیں گے، چھوڑو. لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، یہ لوگوں میں مایوب دکھتا ہے. تو آپ نے ایک جملہ فرمایا، وہ جملہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، اپنے دل میں اتارنے کے قابل ہے اور زندگی میں بسانے کے قابل. فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء. کہ بھائی کیسی بات کرتے ہو، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کہ نہیں، سنت چھوٹ نہیں سکتی. لوگ کچھ بھی بولے، لوگ کچھ بھی سمجھے، لوگ کدھر بھی کچھ بولے، نہیں. اگر فکر ہے، اگر تڑپ ہے، اگر درد ہے، اہتمام ہے تو اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، پیارے آقا کا کوئی طریقہ، کوئی سنت نہ چھوٹے. ایک سنت چھوٹ نہیں سکتی، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے. یہ محبت سمجھتے تھے، اسی میں شرافت ہے، اسی میں بندگی ہے، اسی میں اللہ اس کے رضا کی خوشنودی ہے، اسی میں دونوں جہان کی کامیابی. اور دنیا نے دیکھا، تاریخ کے صفحات اس بات کی شہادت دیتے ہیں، کیسر و کسریٰ کے تاج ان کے قدموں میں پڑے. سپر پاور طاقت کیسر و کسریٰ کی ان سے تھراتی تھی، لرزہ بر اندام ہوتی. اور انہوں نے ہے نا، ایک شاعر کہتا ہے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. صحابہ جنگلوں میں گئے، وحشی جانوروں نے ان کا استقبال کیا. چیتے اور بھیڑیے، درندے، پھاڑ کھانے والے جانوروں سے ایک اعلان پر پورا جنگل خالی کر دیا. سمندروں نے راستے دے دیے، بے شمار واقعات ملے. خیر، اور ایک صحابی کا واقعہ سنیں. حفیظ صاحب اشارہ کر دو، وقت پورا ہو جائے. اپنی بولنا کتنا ہے، ابھی 20 ہو رہے ہیں، 9 20 سے 22، 8-10 منٹ باقی ہیں. ابھی اپنے کو تو واقعات تھے، لیکن یہی وقت پورا ہونے جا رہا ہے. ایک صحابی ہیں حبشہ کے،
ایک حبشی صحابی ہیں، کالے کلوٹے، ان کا رنگی بال گھنگریالو ہوتے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حبشہ سے آئے تھے، ایک حبشی صحابی تھے، انہیں بھی ایک ایک سنت پر مربوط عمل پیرا ہوتے. ایک مرتبہ دیکھیں وہ ہمیشہ کوشش کرتے مانگ ڈالنے کی، سر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگ ہے نا، بیچ کی مانگ، آپ کبھی ٹوپی کاٹتے تو آپ بیچ کی مانگ ڈالتے، صحابہ دیکھتے تو ساری سنتوں پر عمل ہو رہا ہے، کھانے کی، سونے کی، بیٹھنے اٹھنے کی. اور دیکھتے یہ صحابی جو حبشہ کے تھے، حبشی صحابی، وہ دیکھتے کہ پیارے آقا بیچ کی مانگ ڈالتے ہیں، مجھے بھی بیچ کی مانگ ڈالنا چاہیے. اب وہ کوشش کرتے تو مانگ پڑتی ہی نہیں، کہ تو بال بھی چھوٹے چھوٹے، وہ گھنگریالو بال ان کے ہوتے ہیں. آپ دیکھے ہوں گے مکہ اور مدینہ میں آئے تو عمرہ پہ جانے والے ان کے ہوتے ہیں بال. اب انہوں بھی جب آئینے کے سامنے ٹھہرتے تو مانگ ڈالنے کی کوشش کرتے، مانگ بھی نہیں پڑتی، بے چین اور بے قرار ہوتے، بے چین رہتے کہ مانگ ہی نہیں پڑ رہی. ایک دن ایسا آیا، کوشش کرتے رہے مانگ ڈالنے کی کوشش. اب ایک دن ایسا جذبہ، میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ایک وہ سنت پر عمل کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ مانگ ہی نہیں پڑ رہی. ایک دن سلائی ایک دم تیز کیا، چولہے میں گرم گرم سلائی لالی ہوئی، ویسی بیچ میں اپنا انہوں نے سلائی سے پورا بیچ میں لگایا، بانگ بھی جل گئے اور چمڑا بھی جلا، زخم ہو گئے. لیکن ذرا مشابہت مانگ جیسی دکھی، دیکھ کر خوش ہونے لگے، مسکرائے. جب وقت لمحہ گزرا کچھ، انہوں نے دوا علاج کیا. لوگوں نے کہا بعد میں، آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھائی، اپنے آپ کو پریشانی میں کیوں ڈالے، اگر نہیں کر سکتے نا تو اتنا تکلیف کے ساتھ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر سنت پر عمل کی ضرورت نہ تھی. لوگ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو اتنی مصیبت اور پریشانی میں کیوں ڈالے. اب کیا جواب دیا معلوم؟ لوگوں میری مصیبت ختم ہوگی، درد ختم ہو جائے گا، لیکن مجھے گوارا نہیں ملا کہ میری مانگ کیوں نہیں پڑ رہی. اب تھوڑا سا اب مجھے قرار آ گئے کہ مانگ، یہ محبت کا عالم تھا، یہ صحابہ اکرام کا جذبہ تھا. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، امام احمد سرہند، آج بھی ان کا مزار ہے، مجدد الفسانی سے مشہور ہے. کیا جملہ پڑھ دے، میں تو اشش کر اٹھا. ہمارے اکابر میں کیا جذبہ تھا، سنتوں پر عمل کا کیا شوق تھا، اور ایک بھی سنت نہیں چھوڑ دیتے. ایک مرتبہ مجمع ہے، لوگوں سے کہہ رہے ہیں، لوگوں میں نے ایک ایک سنت کو جان جان کر اس پر عمل کیا، مجھے نہیں لگتا کوئی سنت میں نے چھوڑی. آج ہمیں پتا نہیں کیا سنت ہے، اور کبھی معلوم نہیں ہوا نا، یہ تو سنت ہے نا، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے. سنت ہے بلکہ سنت ہے بلکہ چھوڑ رہے، یہ سنت ہے بلکہ چھوڑ رہے. صحابہ سنت کو اتنا احترام ہے. سنت ہمارے اکابر میں مجدد الفسانی کا سنا رہا ہوں، کہنے لگے میں نے لوگوں کے سامنے ایک بار ذکر کر رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت والیانہ عشق، لوگوں کے سامنے، لوگوں کوئی سنت ایسے مجھے نہیں پتا ہے کہ مجھے معلوم ہو اور میں نے اس پر عمل نہ کیا. میں نے ایک ایک سنت کو جان جان کر اس پر عمل کیا، لیکن ایک سنت اب تک مجھے اس پر عمل نہیں ہو سکا، وہ یہ کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. آپ بہت محبت کرتے، لے کر کھیلا کرتے، کبھی ان کو اپنے پیٹھ پر بٹھاتے سواری پر اور گھر میں کھلاتے، ایک بار سینے پر لے کر کھیل رہے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشاب کر دی. یہ بھی ملتا ہے. کہنے لگے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، لوگوں میں سب سنتوں پر عمل کیا ایک ایک جان جان کر، لیکن یہ سنت پر اب تک عمل نہیں ہوا. میں بھی چاہتا ہوں مجھے بھی نواسا ہوتا، اے کاش مجھے بھی نواسا ہوتا، میں بھی اتنی دیر تک کھلاتا رہتا کہ وہ میرے سینے پر، میرے بدن پر پیشاب کرتا، تاکہ یہ بھی مجھ سے مماثلت ہو جاتی، لیکن اب تک مجھے نواسا نہیں ہوا. لوگوں سے کہہ رہے ہیں، لوگوں
اگر میرے مر جانے کے بعد موت کے بعد بھی اگر مجھے نواسا ہو جاوے, میرا نواسا چھوٹا ہے, اس کو میرے قبر پہ لا کر کھلانا اور کھیلتے رہنا یہاں تک کہ وہ پیشاب کر دے, تاکہ کم از کم جیتے جی ہوا اس پر عمل نہ ہوا. تو صحابہ یعنی ہمارے اکابر اسلاف کو اتنی فکر کہ بھئی یہ اتنے دیر تک کھلاؤ تاکہ وہ اس پر پیشاب کرے, مجھ پر نہیں تو کم از کم میری قبر پر, تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکے. یعنی کتنی محبت. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر میں ایک مرتبہ کسی نے ملتے حضرت آداب عرض ہے, بہت لوگوں کو سلام نہیں آتا, دیہاتوں میں اچھے بڑے بڑے سیدھا سلام بھی نہیں کرتے, آداب عرض ہے سلام سلام کیا جو ایسے کچھ بات کرتے ہیں. ایک صاحب ملے ہو, حضرت آداب عرض ہے کچھ حضرت اتنا غصہ ہو گئے. حضرت مولانا رشید گنگوہی, ارے بھائی آپ کو سنت کا پتہ نہیں, السلام علیکم پیارے آقا کی سنت کا پتہ نہیں, اتنے زور سے آپ نے کہا. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جب آزادی کی چل رہی تھی جنگ, آزادی کی جنگ 1947 15 اگست میں جب ملک آزاد ہو, اس سے پہلے سارے لمبی ہمارے اکابر نے چھیڑی تھی, اور انگریز بڑے بڑے علماء کو کالے پانی کی سزائیں بالا کوٹ کی یا پھر مالٹا کی جیل میں ڈالے, یا کسی کو طرح طرح کی چلتے توے میں تیل میں کیسے پھانسی پر لٹکایا. 14,000 تو علماء بچا, 70,000 تک تو علماء, 2.5 لاکھ سے متجاوز مسلمانوں نے قربانیاں دی. یہ سب ہوا. ایک مرتبہ وہی آزادی کی جنگ چل رہی تھی, وارنٹ جاری ہوا. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند, ان کے بارے میں حضرت چھتہ میں وہ مسجد بھی ہم گئے ہیں, اسی میں حضرت لنگی پر بنن پر رہتے سادہ ایک دم, تو ان کے بارے میں بھی انگریز کا حکم جاری ہوا تھا, گرفتاری کا وارنٹ جاری, تو ان کو گرفتار کرو. دیکھتی پولیس آئی, دوڑے آئے حضرت چھتہ مسجد میں جا کر, اب آگے حضرت پہچان نہیں پائے, لنگی اور بنن پہ تھے اسی, تو بھلے قاسم یہاں مولانا قاسم ہے, تو حضرت 2 قدم باہر ہٹے, کہنے لگے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی تھے, یہی تھے, ایسے بولتے فوراً بھاگے. تو بات صحیح بھی ہو گئی, یہی تھے مطلب ہٹے 4 قدم, ابھی یہی تھے, وہ سمجھے ہی اطراف میں کے ہوں گے, بھاگ گئے. یہ دماغ تھا. پھر جب وارنٹ جاری ہوا تو حضرت روپوش ہوئے, 3 دن غائب رہے کہ ہاتھ نہ میں. چوتھے دن حضرت باہر نکلے, لوگ پوچھ رہے ہیں یعنی سنتوں پر عمل کتنا تھا, اندازہ لگاؤ. انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی, کچھ پرواہ نہیں, صرف پرواہ تھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں پر عمل کرنے. کیا کہا معلوم, جب 3 دن نظر بند رہے, اندر رہے, چھپے رہے, چوتھے دن باہر میں لوگ کہہ رہے ہیں حضرت ابھی وارنٹ ابھی باقی ہے, لوگ تلاش میں, پولیس تمہارے پیچھے پڑی ہے, انگریز پولیس چھوڑی ہوئی ہے, آپ ابھی گئے. تو کیا جواب دیا, میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تلاش کیا, آپ کفار و مشرکین سے گارے سور میں 3 دن سے زیادہ بند نہیں رہے, تو میں نے بھی 3 دن رہا اس سنت پر عمل کی بھی. اب چوتھے دن باہر نکلے, کچھ بھی ہو جائے تو کیا ہوگا جانی نا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سنتوں کا کیسے شوق, اس لیے شاعر کہتا ہے دوستوں آج تو ہمارا ابھی ظاہر بھی نہیں آیا, باطن کی بات کیا ہوں گی. اس لیے ایک شاعر کہتا ہے تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. کم از کم صورت تو بناؤ, قبر میں کیا منہ دکھاؤ. پیارے آقا جب فرمائیں گے ایک ایک سنت کے لیے صحابہ نے جانوں کے نذرانے پیش کیے, اور تم تو ایسی ہی مرغ مسلم کھا کر پڑے سوتے رہے, سنتوں کے جنازے تمہارے سامنے نکلتے رہے, کوئی پرواہ نہیں رہی, اور زندگی لائے وہ اجڑی ہوئی, کیا منہ دکھاؤ. خیر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ایک شاعر کہتا ہے بڑے خوب چند ناظم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا
لوح و قلم تیرے ہیں. خیر دوستو وقت ہوا آپ سے الحمدللہ. دوستو یہ صحابہ کرام کی چند جھلکیاں میں نے سنائی. مولانا حسین بدنی کا حافظ صاحب یاد اللہ نے نام لیا تھا. کیسی محبت. 17 سال تک مدینۃ المنورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیے ہیں. دارالعلوم میں ایک مرتبہ باغ لگانے کا پھول کا پھل کا درخت ایسی جب آ رہی ہے مشورے ہو رہے تھے تو حضرت کہنے لگے کیکر کا درخت بھی لگائیں گے. کیکر ہے ببول کا ایسے کانٹے دار درخت. تو لوگ کہنے لگے حضرت پھول کا درخت لگائیں گے پھل کا لگائیں گے باغیچے میں یہ کانٹے دار درخت کیوں؟ تو کیا جواب دیا؟ کہنے لگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لے رہے تھے صحابہ سے بیعت رضوان وہ کیکر کے درخت کے نیچے تو وہ دیکھ کر ہمیں وہ سنت یاد آئے گی. وہ سنت وہ بھی درخت لگاؤ ایک ایک سنت ہے. عبداللہ ابن عمر اندازہ لگاؤ عبداللہ ابن عمر صحابی گزر رہے ہیں جا رہے ہیں نا راستے سے گزر رہے ہیں تو ایک جگہ جاتے جاتے نیچے جھکے آگے چند قدم چڑھے اٹھ کر آگے بڑھنے لگے. سب ساتھیوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے آپ چلتے چلتے نیچے جھکے چند قدم آگے کی پھر اٹھ کر چلنے لگے. جب پوچھا اصرار کیا تو بتانے لگے میں ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا قافلہ چل رہا تھا پیارے آقا بھی یہاں اس وقت درخت تھا کانٹے دار درخت ٹہنی اس کے راستے پر آ رہی تھی آپ نیچے جھکے چند قدم چل کر پھر اٹھ کر چلے. آج وہ درخت نہیں تھا درخت کٹ چکا ہے راستہ صاف ہے جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں یہاں سے گزرا تو میرا دل گوارا نہیں دیا جب میں یہاں سے گزروں اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو کرتے ہوئے نہ گزروں اس سے اس ادا پر وہ ادا کو کرتے ہوئے گزروں. اس طرح سے وہ ایک ایک ادا پر مر مٹنے والے ایسا کر کے گزر گئے. ایک مرتبہ یہی گزر رہے ہیں قافلہ ہے سواری سے نیچے اترے ایک درخت کے کنارے گئے بیٹھے پھر کپڑے کچھ اتارے نہیں لوگ سمجھے قضائے حاجت کے لیے گئے آئے پھر سواری پہ بیٹھے اور چلنے لگے. ساتھیوں نے پوچھا حضرت لگتا تو ایسا کہ آپ کو کوئی قضاء حاجت کی ضرورت نہیں تھی آپ نے کپڑے گئے بیٹھے تھوڑی دیر پھر اٹھ کے آئے پھر سواری پہ سوار آگے. اصرار کیا تو بتانے لگے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم ساتھ میں تھے یہاں سے گزر ہو رہا تھا یہاں پر پیارے آقا سواری سے اترے اور درخت کے پاس گئے اور وہاں بیٹھے جہاں میں بیٹھا تھا نا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں بیٹھے تھے. آپ تھوڑی دیر اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے پھر آ کر چلے. مجھے اس راستے سے گزرتے ہوئے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں یہاں سے ایسے ہی گزر جاؤں میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتا ہوا جاؤں. یہ ایک ایک سنت پر. اور دوستو اکابر کا سنا آپ کو یہ دونوں واقعے اس لیے سنا رہا ہوں لوگ بولیں گے نا آپ نے 1400 سال پہلے کے واقعہ سنا ہے وہ صحابہ تھے ہم کیا وہ صحابہ ایسے لوکھنڈ کے تھے ایسا نہیں کہ وہ لوہے کے تھے وہ سب کر لیتے تھے اور ہم جسم جان والے نہیں. صحابہ ہماری ہی طرح تھے ہمارے سر تاجر تھے وہ بھی کھیتی باڑی میں کام کرنے والے کھجوروں کے باغات میں کام کرنے والے. ہر صحابی کا ایسی واقعہ ہے اپن بولتے جائیں گے پوری رات گزر جائیں گی لیکن دوستو عمل کرنے والوں کے لیے تھوڑا بھی بہت کافی عمل نہیں کرنے والوں کے لیے پوری رات بھی ناکافی ہے. اس لیے عمل آج اس مجلس میں آپ وعدہ کرو کہ آج سے زندگی بدلیں گے انشاءاللہ. بولو ہاتھ اٹھا کر بولو انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع بولو سب ہاتھ اٹھا کر آج سے ایک ہی فکر دل میں لو خدا کی قسم دنیا کی قدموں کامیابیاں تمہارے قدم چومے گی آخرت تو تمہاری لیے بنائے گی. کیا صرف یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند وہ مجھے پسند جو پیارے آقا نے منع کیا اس سے رک جاؤ. آپ نے جو کہا نا آنکھ بند کر کے اس پر عمل آج سے میں بھی کروں گا اپنے بچوں میں اپنے ماں بہنوں میں. ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں وہ عورتوں میں بھی کیا محبت جذبہ تھا پیارے آقا سے. وقت ہو گیا اب نہیں سنا سکتے کیسے اللہ والیاں صحابیاں
प्यारे आका से मोहब्बत करने वाली सहाबा सहाबियात भी थी। एक अंसारिया सहाबी का एक वाकया मेरी माँ बहनें सुन ले। एक मर्तबा मदीनतुल मुनव्वरा से निकली, फरमाया मस्जिद नबी से गज़वे अहद के मौके पर एक ऐसी अफवाह उड़ गई, प्यारे आका शहीद हुए। बेचैनी बेकरारी थी। जब जंग में बीच में आपके दांत शहीद हुए, दंदानी मुबारक शहीद हुए, कर लोगों ने ऐसी शैतान ने एक अफवाह उड़ा दी, बस चल पड़ी एक अंसारिया सहाबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेचैनो बेकरार दौड़ी है प्यारे आका का दीदा। प्यारे आका है जा आ रही रास्ते में एक साहब मिले, पूछने लगी, प्यारे एक उसने जवाब दिया तुम्हारे वालिद शहीद हो गए। अरे अच्छा, इन्ना लिल्लाह, वो बड़े बहादुर थे। हुआ मुझे बताओ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? प्यारे आका सलामत है। तो और आगे बढ़ी बेताबी के साथ आगे बढ़ी। एक साहब मेरे कहने लगे प्यारे आका का हाल पूछ रहे हो, कहने लगी प्यारे आका तो है आपके भाई शहीद हुए, लेकिन वो तो बहुत बड़े बहादुर जिले थे। चलो कोई बात नहीं, इन्ना लिल्लाह पड़ा। प्यारे आका कैसे हैं? आगे गए बड़े हैं, किसी ने खबर दी आपका बेटा शहीद हुआ, किसी ने खबर दी आपका भाई शहीद, किसी ने कहा शोहर शहीद, सब बर्दाश्त। प्यारे आका हैं। अब आगे गए, किसी ने पूछा तो हाँ वो जो मजमा है ना वहां प्यारे आका हैं। दौड़ी गई रुखे अनवर पर, जब निगाह दड़ी प्यारे आका हैं, देखा तो उसने क्या जुमला कहा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बाद, कुल्लु मुसीबती बाद का जलल, फरमाया आपको देखने के बाद हर मुसीबत हल्की, सब आसान है। आप जिंदा हैं तो सब है, आप हयात हैं। देख के आंखें अष्टबार सुरूर और दिल को करार आता। आप नहीं दिखते तो बेताब होते। कितने साहबा तो अपनी आंखें फोड़ ली जब दुनिया से प्यारे आका रुखसत हुए, दांतें गिरा ली। क्या अब जिन आंखों ने प्यारे आका को देखा है अब वो ही नहीं रहे, अब ये आंखें किस काम की जो दूसरों को देखेगी। क्या मोहब्बत, क्या इश्क था दोस्तों, हकीकी मोहब्बत। वो थे हकीकी सही सच्चे जानिसार थे, हुब्बेदार थे, वफादार थे। दोस्तों हम भी अगर हम वादा करते हैं, प्यारे आका ने फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फकत अहब्बनी, जो मेरी सुन्नतों पर अमल करे वो सच्ची में मुझसे मोहब्बत करने वाला है। और वकान मई फिल जन्ना, और फरमाया जो मेरी सुन्नतों पर अमल करेगा वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। जितना सुन्नतों का आशिक रहेगा, प्यारे आका हदीस आखिरी सुनाकर बात खत्म करता हूं। साहबा को जिंदगी में 2 मरतबा इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि खुशी की इंतहा नहीं रही। साहबा फरमाते हैं 2 मरतबा, एक तो जब जैसे नमाज जैसा अजीम तोहफा मिला, मेराज में नमाज का तोहफा मिला, इतना मचल गए, इतना खुश कि नमाज जैसा अजीम तोहफा। अब तो अल्लाह के खजाने को लूटने की चाबी मिल गई, अल्लाह से लो लगाने, अल्लाह से मांगने। 2 रकात में बड़े बड़े मसाइल हल होते थे। खैर, और दूसरी खुशी, एक मरतबा एक साहबी आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आए पूछने लगे, देखने में वो साहबी बहुत गमज़दा मायूस, एकदम चेहरा उतरा हुआ था। पूछे तो आए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गम बहुत खाए जा रहा है। पूछा क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज दुनिया में आप हयात हैं, जब बेचैन होते हैं हम आप आते हैं, आपको देखकर करार आता है, दिल को सुकून मिलता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको देखती आंखें ठंडी हो जाती है, दिल को करार और सुकून आ जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ रहे हैं एक वक्त आएगा जब आप नहीं होंगे, या मैं दुनिया से रुखसत होऊंगा, जाना सबको है, दुनिया से जाएंगे, क़यामत में आप तो बहुत ऊंचे मकाम पर होंगे। आप पता नहीं आपका इतना मकाम, सय्यदुल अंबिया आप हैं, आप बहुत ऊंचे मकाम पर रहेंगे। हम पता नहीं जन्नत के किस कोने में रहेंगे, वहां दीदार नहीं होगा तो फिर हमारी जन्नत में क्या होगा? कुछ मजा नहीं, आपको देखे बगैर तो चैन नहीं आता। आज जब बेचैन होते हैं तो आपको आते हैं, देखते हैं, आंखें ठंडी होती हैं, दिल को करार और सुकून मिलता है। जन्नत में आप नजर नहीं आएंगे, नहीं मिलेंगे तो मेरे क्या बनेगा? वहां तक साहबा सोचते, वो साहब एकदम अफसोस के मारे, गम, ये गम मुझे बहुत खाए जा रहा है कि जन्नत में क्या होगा, आप अगर ऊंचे मकाम पर, हम पीछे रहेंगे क्या? आप भी जरा खामोश रहे।
अब अभी क्या जवाब दे, थोड़ी ही देर नहीं था हजरत जिब्राइल आए, आगे सुना दिया अल्लाह के तरफ से पैगाम। हर जिब्राइल फरमान को सुना दो, अलमरउ मअ मन अहब्बा, कि इंसान कल क़यामत में उसी के साथ रहेगा जिससे उसको मोहब्बत होती। फरमाया सुनते बराबर इतने मचल गए, इतना मचल गए, बस बस फिर तो हम कामयाब, बस जिससे मोहब्बत होगी ना। इसलिए दोस्तों, जिससे आदमी को मोहब्बत होती है ना, उसकी नक्काली करता। देखो आज हमारे जवान है ना, हीरो से मोहब्बत है ना, हीरो भी जैसे सलमान खान खट, वो शाहरुख खान खट, या पैंट वैसी फटी हुई, वो हीरो पहना फटी हुई, अब ये फटी हुई पहनेगा, अब फाड़ के पहन रहे कि फरमाया इसकी उसकी मोहब्बत तुम्हें दुनिया में ले डूबेगी और यहां भी बर्बाद आखिरत में। हाँ, अगर किसी की मोहब्बत काम देगी, वो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है, प्यारे आका की मोहब्बत से दिल सरशार रहे, जिंदगी आबाद रहे, सुन्नतों से जिंदगी मुज़य्यन रहे, आखिरत को सवारो। बस दोस्तों, आप में कोई शायद कोई ऐसा होगा जो बहुत अजमत से सुन रहा है, आप लोगों की बरकत से मेरे भी वाकयात याद आ रहे हैं। तो मैं भी सोचा था, पूछ रहा था हाजी साहब को कितने देर, आधा घंटा ही बोलना है या आधा पौन घंटे के अंदर ही छुट्टी करेंगे, लेकिन अभी वाकया साहबा के आ रहे हैं, लेकिन नहीं, वक्त हुआ अब। लेकिन लोग भी ऐसा देख रहा हूं, सब चुस्ती के साथ सुन रहे, आपको देखकर मुझे जज्बा आ रहा, लेकिन नहीं, जज्बा यही ठंडा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं आप अमल करके बताओ। आप अभी वादा लिए, अगर उस इतनी खुशी होगी हमें, मैं जाता हूँ कभी देहात में बयान, कभी कहाँ होता, ये बॉम्बे में भी, पूना में भी है एक सफर हमारा सीरतुन नबी के अनवान। अभी 22 को हमारे उलमा का वफ्द आया था पूना से, अभी पिछले जुमा को शादी है तो उसकी भी दावत और दूसरे। मैं जब जाते ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, हाँ बातों पर अमल करो। अगर नौजवान एक भी जवान अगर सुधर गया, पूरा पूरे मोहल्ले में इनकलाब आ जाएगा। जब सब चमकेंगे ना, इंशाल्लाह पूरा शहर हमारा माशाल्लाह फिर चमकदार होगा, यकीन कामयाब व बामराद होंगे और तरक्की होंगी। आखिरी शेर सुनाकर बात खत्म करता हूं, दोनों जहां की कामयाबी घर तुझे दरकार है, दोनों जहां की कामयाबी घर तुझे दरकार है, उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैर दोस्तों, चंद वो बातें जो आई उन्वान के, जो मुझे दिया गया था, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को कैसे इश्क था और सुन्नतों पर अमल का क्या जज्बा था, जो ज़हन में आपके सामने सुना दिया। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की सच्ची मोहब्बत और मारिफत और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत की अजमत भी मोहब्बत भी हमारे दिल में अल्लाह पैदा फरमाए और एक एक सुन्नत को जान जानकर उस पर पूरी तरह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना तमामी हाज़िरीन मजलिस की तरफ से हज़रत वाला का शुक्रिया अदा करते हैं। हज़रत वाला ने तमाम को खास किया और अपना कीमती वक्त दिया। इसी तरह जो है, जैसे कि हज़रत ने बताया कि कारी साहब यहाँ पर हैं, उस वक्त देकर उसे जो कुरान को दुरुस्त करे और कुरान से और अल्लाह की सुन्नत से मोहब्बत करे। तो इसी तरह बड़े मसलात के लिए माँ बहनों से गुजारिश है कि रोजाना चांद तारा मस्जिद के अंदर नीचे के हिस्से में दोपहर